غیر اللہ کی عبادت آ گئی، دوسروں کو ماننا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کا عذاب نازل کیا، ان پر سیلاب آئے۔ یہ سیلاب آج سے نہیں آ رہے، یہ سیلاب سیدنا نوح علیہ السلام سے وقت سے آ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، نبیوں کا انکار کریں گے، رسولوں کا انکار کریں گے، اپنی منمانی کی زندگی بسر کریں گے، پھر میرے بھائی ہم پر خوشیاں نہیں آنے والی، ہم پر یہ بہت سارے اچھے کام نہیں ہونے والے ہم سے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے پھر ہم تنگ دستی کی زندگی بسر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور حقیقی مشکل کشا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا کے لیے۔ حضرات محترم، آپ نے مجھ سے پہلے جاندار شاندار خطابات سماعت فرمائے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ بہترین خطابات آپ سماعت فرمائیں گے۔ میرے ذمے جو بھائی نے موضوع لگایا ہے قاری شفیق الرحمان صدیقی صاحب نے، وہ ہے عذاب کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں۔ حضرات محترم، جب بندہ کسی گناہ میں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے، اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کی طرف سے عذاب ان پر مسلط ہوتے ہیں۔ پھر زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، خوشحالیاں چلی جاتی ہیں، تنگ دستی آ جاتی ہے، بے روزگاری پھیل جاتی ہے، رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، جسم سے رحمت و برکت نکل جاتی ہے، انسانی جسم بیماریوں کا ڈھانچہ بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں جو خشکی میں، جو تری میں فساد پھیلا ہوا ہے، یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو ان گناہوں کی وجہ سے کچھ عذاب دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے باز آ جائیں۔ اور دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کوئی آزمائش آتی ہے، جو کوئی پریشانی آتی ہے، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ، بہت ساری عادات، بہت سارے آپ کے کام ایسے ہیں جن سے میں درگزر کر دیتا ہوں۔ اگر اللہ رب العزت پکڑنے پر آئے تو ہمیں ایک گناہ کی وجہ سے پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت ساری ایسی عادات ہیں، بہت سارے ایسے جرم ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں درگزر کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ ڈال دیتے ہیں، اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ ڈال جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے صاف فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، استغفار نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کے ہونے کی وجہ سے اس بندے کا سارا دل سیاہ کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب بندے کا دل سیاہ ہو جائے، پھر اسے اچھائی نظر نہیں آتی، اسے برائی نہیں نظر آتی، وہ کہتا ہے یہ کام بھی اچھا ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، یہ بھی میں کر لوں، یہ کون سا کوئی برائی کا کام ہے۔ میرے بھائی، اگر تیرے دل پر اللہ نے نقطہ لگا دیا پھر اسے کوئی صاف نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی، ان کے کانوں پر مہرے لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا عذاب ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے، اگر اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ سے استغفار نہیں کرتے، پھر ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، زلزلے کی صورت میں، کہیں سیلاب کی صورت میں، کہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، کہیں بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نقشہ کھینچا، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اے میری قوم، میں اللہ کی طرف سے آپ کو واضح دہرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت کیجئے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم سے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے
950 साल अपनी कौम को वाज किया, अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन कौम ने ना माना। कौम ने आगे से मजाक किया, तमस्खर किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना नूह अलैहि सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, ए मेरे प्यारे नूह, आप मेरे हुक्म के मुताबिक, मेरी वही के मुताबिक मेरे सामने एक कश्ती तैयार कीजिए। अल्लाह, कश्ती में क्या करना है? कश्ती किधर चलेगी? अल्लाह फरमाते हैं, मेरे नूह, मैंने तुझे हुक्म दिया है, कश्ती तैयार कीजिए। कौम के वडेरे, कौम के बड़े, कौम के बड़े लोग सरदार सैयदना नूह अलैहि सलातु वस्सलाम के करीब से गुजरते हैं, मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं। ये कश्ती कहाँ चलेगी? जहाँ पहाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये पहाड़ों के ऊपर चलेगी। फरमाया, मेरे नूह, जब ये कौम आपसे मजाक करे, ठट्ठा करे, आपने इन्हें कोई जवाब नहीं देना। ऐसा एक दिन आने वाला है जब हम भी इन पर मजाक करेंगे, इन पर हंसेंगे, इन पर ठट्ठा करेंगे। ए मेरे नूह, जब मेरा हुक्म आ जाएगा, फिर मेरे आजाब से कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हत्ता इज़ा जा अमरुना वफारत नूर, जब हमने हुक्म दिया तंदूर जोश मारने लगा। तंदूर में क्या होता है? आप गांव में रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, तंदूर से पानी निकलता है, तंदूर से आग निकलती है? कभी देखा हो बंदे ने लकड़ियां जलाई हो, पेट्रोल डाला हो, शापर रखा हो और माचिस के साथ उसे जलाया हो और पानी निकल आया हो उसमें से? और पानी उस आग को बुझाने के लिए, मदम करने के लिए, खत्म करने के लिए डाला जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जब ये कौम बगावत पर उतर आई, अल्लाह के हुक्मों का इनकार किया, फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफारत नूर, हमने तन्नूर को हुक्म दिया, जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन अपना पानी निकाल। आसमान को हुक्म दिया, आसमान अब तू पानी बरसा इन पर। जब पानी आया, कौम डूबने लगी। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मेरे नूह, जो तेरे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने साथ बिठा लीजिए। अल्लाह के हुक्म के साथ नबी नूह अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के तकरीबन 80 लोगों को और जानवरों में से नर और मादा सबका जोड़ा जोड़ा कश्ती में बैठा लिया। अब कश्ती चल पड़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर सैयदना नूह अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वक़ाल इरकबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ऐ मेरी कौम, इस कश्ती की वजह से आप परेशान न हुए। ये कश्ती चल पड़ी है, किधर रुकेगी? फरमाया, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, इस कश्ती का चलना भी और इस कश्ती का ठहरना भी मेरे रब के नाम के साथ है। कश्ती चलती चलती जूदी पहाड़ पर जाकर खड़ी हो गई। अल्लाह के हुक्म से पानी खत्म हुआ। किस वजह से आया? ये सैलाब, ये पानी का अजाब इतना बड़ा, रुए जमीन पर जितने इंसान थे सब खत्म हो गए, मिलिया मेट हो गए। इसीलिए सैयदना नूह अलैहि सलातु वस्सलाम को नूह सानी कहा जाता है, आदम सानी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा सैयदना नूह अलैहि सलातु वस्सलाम से इंसानों की नस्ल को जारी किया। उनमें अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत आ गई, दूसरों को मानना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उन पर पानी का अज़ाब नाज़िल किया, उन पर सैलाब आए। ये सैलाब आज से नहीं आ रहे, ये सैलाब सैयदना नूह अलैहि सलातु वस्सलाम से वक़्त से आ रहे हैं। अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, नबियों का इनकार करेंगे, रसूलों का इनकार करेंगे, अपनी मनमानी की जिंदगी बसर करेंगे, फिर मेरे भाई हम पर खुशियां नहीं आने वाली, हम पर ये बहुत सारे अच्छे अच्छे काम नहीं होने वाले हमसे। अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे फिर हम तंग दस्ती की जिंदगी बसर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर सैयदना शुएब अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को वाज़ो नसीहत की। फरमाया, वइला मदियना अखाहुम शुएबा क़ाल या कौमी
اے میری قوم، میں تجھے اللہ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، اگر میں نے کسی سے کچھ لینا ہے تو میں کم دیتا ہوں، اگر میں نے کسی کو کچھ دینا ہے میں کم دیتا ہوں، اگر لینا ہے میں اس سے ناپ پورا کرواتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ اور اگر کوئی چیز لینے چلے جائیں بازار سے، بازار والے بھی اللہ خیر کرے اس طرح نیک اور مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جو اچھے اچھے پھل ہیں اس نے سامنے لگائے ہوئے ہیں، اور جو ردی مال ہے اس نے اپنے ترازو کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی لینے والا آتا ہے اسے ردی ڈال کے دیتا ہے، اچھا نہیں دیتا۔ یار پیسے میں نے اچھے کے دیے ہیں، وہ پیسے میں نے اچھے مال کے بھرے ہیں، تو ردی مجھے کیوں مل رہا ہے؟ یہ میرے اعمال کی بربادی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العزت فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو فسادات برپا ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ میری بدعمالی ہے، میرا بد کردار ہے۔ اگر میرا کردار اچھا ہو جائے، میرے اعمال اچھے ہو جائیں، لوگ نصیحت حاصل کریں گے کہ یار اس بندے کی طرف دیکھ، یہ کیسے اللہ سے ڈرنے والا، کیسے اللہ کی عبادت کرنے والا، کیسے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کے ساتھ نوازا، بھیجا، اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے پیغمبر تیری یہ امت بہترین امت ہے، یہ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ کس لیے پیدا کی گئی؟ تاکہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کریں۔ آج میں تو نمازی ہوں، آج میں تو روزے دار ہوں، آج میں تو حاجی ہوں، لیکن میری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں خوشحالی چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں میں خوشحال ہو جاؤں، میری زندگی بہترین بسر ہونی شروع ہو جائے۔ میرے بھائی کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھیں گے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے، سجدہ کریں گے، نظر و نیاز دیں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، کسی کو فراڈ کریں گے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ بدعمالیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سیلاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں میں ایسے لوگ آ جائیں، ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو غیر اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ جب کوئی ان میں سے پہلی امتوں میں بھی یہی حال تھا، اگر کوئی ان میں سے شریف وڈیرا سردار چوری کرتا، زنا کرتا، گناہ کا کام کرتا، اس پر حد نہ لگائی جاتی۔ اگر کوئی ماڑا، کمزور، ضعیف چوری کرتا، گناہ کا کام کرتا، اس پر حد لگا دی جاتی۔ آج میری عدالتیں دیکھ لیں، آج میرا معاشرہ چیک کر لیں، مسلمان جو غریب ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے، جو ظالم ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسے کچھ روکنے والا نہیں۔ عذاب کیوں نہ آئے، اللہ کی طرف سے زلزلے کیوں نہ آئے، ہم پر تنگ دستیاں کیوں نازل نہ ہو؟ کیونکہ میں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، فرمایا میں آپ کی روزی کو، معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اگر اللہ رب العزت میری روزی کو، میرے رزق کو تنگ کر دے، اللہ کی قسم کائنات کی کوئی بھی طاقت مل کر اسے بنا نہیں سکتی۔ اور میں سمجھوں میں خوشحال ہو جاؤں گا، میں اللہ کو چھوڑ کر، میں پیغمبر کو چھوڑ کر میں خوشحالی چاہتا ہوں، کبھی ممکن نہیں۔ اگر خوشحالی چاہتے ہیں، اگر اتحاد چاہتے ہیں، اگر ایک جگہ جمع ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ نے کوئی اوپر سے رسی پھینکی ہوئی ہے بھی میں اور آپ پکڑ لیں گے اسے؟ اور میرے بھائی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، حدیث مبارکہ ہے، اس کو تھام لیجئے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں تفرقے میں نہ پڑیں. اگر آپ تفرقے میں پڑ جائیں گے آپ کی جو جرت ہے, آپ کی جو خوشحالی ہے, آپ کے اندر جو مسلمانی قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تم خوشحال ہو جاؤ گے, ایک ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.